ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے جو ہمارا ملکی بجٹ ہے اس کا اعلان کیا اور مختلف انہوں نے مراعات دی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے، بلکہ کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران عوام کو جن مسائل کا سامنا رہا ہے اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کئی طرح کے ٹیکسز ہیں ان میں نرمی کا بھی اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے تاجر برادری کا کیا کہنا ہے؟ اس ٹائم ہمارے ساتھ انجمن تاجران کے لاہور کے جوائنٹ سیکرٹری میاں سلیم موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ وفاقی بجٹ کو وہ کس حوالے سے دیکھتے ہیں یا ان کی نظر میں وفاقی بجٹ کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہم ان سے سوال کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی میاں صاحب، آپ بتائیے کہ وفاقی بجٹ کا اعلان تو ہو چکا اور گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی طرح کی مراعات بھی دی ہیں اور نئے ٹیکسز بھی نہیں لگائے، تو اس حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ اس وفاقی بجٹ کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کووڈ-19 کے بعد پوری دنیا کی معیشت جس طرح زوال پذیر ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی معیشت بھی بہت کمزور سطح پر آ گئی ہے، کیونکہ پہلے ہی ہمارے ملک کی معاشی پوزیشن بہت کمزور تھی اور کووڈ-19 نے ہماری کمر توڑ دی۔ اور اس صورتحال میں جو حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت بجٹ تھا جس میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ کچھ ایکسپورٹ کے اوپر ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں، کچھ ختم کی گئی ہیں۔ اسی طرح سیمنٹ کا ریٹ، سیمنٹ پہ ڈیوٹی کم کی گئی ہے، اور بڑے جو آؤٹ لیٹ ہیں ان پہ بھی سیل ٹیکس جو ہے وہ 2% کم کیا گیا ہے، بلکہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، پچھلے ٹیکسز میں کمی کی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر، ان حالات میں بہت بہتر بجٹ دن ہے۔ اتوار بازاروں میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ کھانے پینے کی چیزیں، سبزیاں، پھل، ان کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ ہوا ہے۔ ایک دم سے یہ پینک پیدا ہوا کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں، تو اس کے ساتھ ہی تمام دیگر چیزوں کی قیمتوں کو بڑھا دیا گیا ہے۔ عادل صاحب، ہمارے ان کو کون کنٹرول کرے گا؟ ہمارے ملک میں ایک مافیا ہے جو اس وقت اس پوزیشن میں آیا ہوا ہے کہ وہ عوام کا خون بھی چوس لے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آج اگر گندم چوری کرے گا، گندم سٹاک کرے گا، چینی سٹاک کرے گا، یا پھل سبزیاں مہنگی کرے گا، تو وہ بھی اسی ملک کا باشندہ ہے۔ اگر ادویات مارکیٹ میں شارٹ ہوں گی، مارکیٹ میں اس کے ریٹ بڑھ جائیں گے، تو اس کا بچہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ وہ مافیا ہے جو ابھی تک قابو نہیں آ رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت کو اپنے تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے اس مافیا کو پکڑنا چاہیے۔ مارکیٹ میں پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو، ان کے ساتھ تاجروں کے، حقیقی تاجر جو ہیں، یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں وہ نہیں، حقیقی تاجروں کی ایک ٹیم لیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ مارکیٹیں، منڈیاں چیک کی جائیں اور ریٹ سیٹل کیے جا سکیں۔ میاں صاحب، آپ نے مافیا کا ذکر کیا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایک چھابڑی لگانے والا مافیا ہے یا جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے مافیا ہیں؟ تو اگر بغل میں بیٹھے ہوئے مافیا ہیں تو ان پہ ہاتھ کون ڈالے گا؟ عادل صاحب، میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اس ملک میں مظلوم وہ ہے جس کا وس نہیں چلتا، اور جس کا وس چلتا ہے نا، وہ چپڑاسی ہے یا وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، وہ معاف نہیں کرتا۔ اس ملک کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتوں سے بخشا ہے، لیکن بد نصیبی یہ ہے کہ پچھلے 40 سال جو حکومتیں اس ملک پہ حاکم رہی ہیں، انہوں نے عوام کو بنانے کی بجائے، عوام کی بہتری کی بجائے اپنی انہوں نے فلیٹ بنائے، اپنی انہوں نے فیکٹریاں لگائیں اور باہر کے ملکوں میں اثاثے بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ان حالات میں بھی سروائیو کر رہا ہے، تو اگر اس پہ توجہ دی جاتی، اس کے وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے سونے کی چڑیا ہوتی ہے آج، میاں صاحب، اور اچھا، ایشیا آخر کا میں ٹائگر آپ یہ ہوتا۔ بتائیے، آخر میں یہ بتائیے کہ یہ جو کرونا لاک ڈاؤن والا سلسلہ چل رہا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کا، یہ کب تک چلے گا؟ کیا باہر کے ملکوں میں آپ دیکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں بتدریج کرونا لاک ڈاؤن کے معاملات سے نکل رہے ہیں باہر،
جبکہ ہم اس عادل کو صاحب، پیک پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں اب کہ کیسے بچا جائے گا اس سے؟ چائنا میں لاک ڈاؤن ختم ہوا، وہاں پر دوبارہ مواد شروع ہوئی، مریض آ گئے. پرسوں برطانیہ میں ایک دفعہ پھر مریضوں کا سیلاب آ گیا ہے. اسی طرح دیگر یورپین ممالک میں یہ دوبارہ کرونا واپس آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام پاکستانی ہو یا کوئی یورپین، ان کے اندر وہ چیزیں بھول جاتے ہیں ہم کہ ہم پچھلے 3 ماہ کیسے گزارے، کس اذیت سے گزارے ہیں. ہمیں اگر عید پر حکومت نے کچھ ٹائم کے لیے ریلیف دیا تو ہم نے اس کو انتہائی غلط استعمال کیا اور مارکیٹوں میں بھیڑ بکریوں کی طرح اس طرح آ گئے اور اپنے بچوں پہ بھی ظلم کیا، اپنے بزرگوں پہ بھی ظلم کیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عید کے بعد 165 مریض روزانہ کی بنیاد پر مواد ہونے لگی اور روزانہ کی بنیاد پر 6-7 ہزار نئے پیشنٹ آنے شروع ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سے لاہور میں اسمارٹ لاک شروع کیا تب سے اموات میں بھی کمی ہوئی ہے. اموات 100 سے نیچے آ گئی ہیں اور جو کہ نئے مریض تھے وہ بھی جو 6-6.5 ہزار کی ایک فگر تھی وہ 3.5-4 ہزار پہ آ گئی ہے. جی میاں صاحب، وفاقی بجٹ آنے کے بعد آپ بتائیے کہ ایک تو آپ کے مطالبات تھے کافی زیادہ بجٹ سے پہلے، تو بتائیے وہ شناختی کارڈ کا جو ایشو تھا، آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس کا ایشو تھا، اور اس کے بعد جو ٹیکس ڈیوٹی تھی ان کو کم کرنے کے حوالے سے بھی آپ کی کافی گزارشات رہی حکومت سے. تو کیا بتائیے کہ گورنمنٹ نے آپ کی ان خواہشوں کو یا آپ کے ان مطالبات کو پورا کیا یا نہیں؟ عادل صاحب، اس میں ہمارے درینہ مطالبات ہیں حکومت سے، جس میں سب سے پہلے تو آئی ڈی کارڈ کی، شناختی کارڈ کی شرط کے حوالے سے کہ کسی ملک میں کنزیومر جب کوئی پرچیز کرتا ہے تو اس سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی نہیں لی جاتی. ایک تو آئی ڈی کارڈ کی شرط ختم ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پر ود ہولڈنگ ٹیکس، جو کہ پچھلی حکومت میں سابقہ جو وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے انہوں نے تاجروں کے اوپر شب خون مارا اور پوری دنیا میں جس چیز کا وجود نہیں ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، اس کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. یہ ود ہولڈنگ ٹیکس فوری طور پر ختم ہونا چاہیے، جس کا کہ وزیر اعظم صاحب نے الیکشن میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری حکومت بنے گی تو ہم ود ہولڈنگ ٹیکس ٹوٹلی طور پر ختم کر دیں گے. بینک میں اپنی آپ رقم جمع کرواتے ہیں، پھر نکلواتے ہیں تو آپ کو بینک بدماشی ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس کو ہم ود ہولڈنگ ٹیکس کہہ رہے ہیں، وہ ختم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ موجودہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے ملک کی انڈسٹری زوال پذیر ہے. اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو بحال کرنے کے لیے بینک مارک اپ میں جیسے کہ پچھلے دنوں 1% کم کیا گیا، 7% پر لایا گیا ہے. بینک مارک اپ کو 5% پہ آنا چاہیے تاکہ جو مینوفیکچررز، جو انڈسٹری بینک پیسے کے اوپر چل رہی ہے وہ اپنے آپ کو مینج کر سکے. کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ کرتے وقت چائنا کو بھی دیکھنا ہے، انڈیا کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے. تو ان کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو انڈسٹری کی لاگت ہے ایک پروڈکٹ کے اوپر، اس لاگت کو کم کرنا پڑے گا. اس کے لیے مارک اپ مزید کم ہو تو اس میں وہ بہتر آ جائے گی. اسی طرح تاجر برادری پچھلے 2 ماہ جب لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھے رہے تو چھوٹے تاجر کے پاس جو اس کے پاس سرمایہ تھا، جو جمع پونجی تھی، وہ گھر بیٹھ کر وہ کھا بیٹھا. اب جب اس نے 2 ماہ بعد اپنی دکان کھولی تو اس میں اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. سب سے بڑا مسئلہ اس کا تھا کہ اس کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ تو وہ کھا بیٹھا تھا. اب جب اس نے دکان کھولی، شٹر کھولا، تو اس نے لوگوں کو پیسے دینے تھے، اس نے لوگوں سے ادھار مال لیا ہوا تھا. اب وہ پیسے تو کھا بیٹھا، اب مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو نیا مال خریدنے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے.
اور پچھلے مال کے قرض دینے کے لیے بھی اس کو پیسے چاہیے. اس کے لیے ہم پچھلے 2 ماہ سے جب سے یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے وزیر اعظم صاحب سے ہم کئی پلیٹ فارم کے اوپر یہ التجا کر چکے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کے لیے سستے قرضے بغیر سود کے اور بغیر شرائط کے آسان شرائط کے اوپر قرضے دیے جائیں تاکہ یہ چھوٹا تاجر اس وقت مارکیٹوں میں روزانہ کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور وہ لڑائی جھگڑے کی 90% وجہ صرف اور صرف ایک دوسرے کا لین دین ہے کہ دکاندار کے پاس پیسے نہیں ہیں اور جو لینے والا وہ تقاضا کر رہا ہے. اسی وجہ سے آئے روز مارکیٹوں میں ہم لوگوں کی صلح صفائی کرواتے ہیں, معاملات حل کرواتے ہیں, لیکن یہ معاملہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک چھوٹے تاجر کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا, اس کو فوری طور پر قرضے نہیں دیے جائیں گے. جی بہت شکریہ جی میاں صاحب. یہ تھے میاں سلیم صاحب, جوائنٹ سیکرٹری انجمن تاجران لاہور. ان کی باتیں سنی, ان کے مطالبات بھی سنے, اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جو چھوٹے تاجر ہیں وہ کئی طرح کے مسائل میں مبتلا ہوئے ہیں, کئی طرح کے قرضے ان کے سروں پہ چڑھے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ مزید اقدامات ایسے کیے جاتے کہ تاجروں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا تاکہ تاجر جو ہیں اس دباؤ میں سے, اس جو کرائسس ہیں, وہ جو کرائسس ہیں ان میں سے نکل سکیں تاکہ ان کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی بہتر ہو سکے. اپنے اس پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے.